دوستان محترم، بہت سے موضوعات پر باتیں کی ہم نے، کر بھی رہے ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن آج کا جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، امید ہے کہ وہ ایک دل کو چھو لینے والا موضوع ہے۔ پاکستان سے باہر اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں تو استاد، رائٹر، مصنف، ادیب کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ میں نے تو اشفاق صاحب کی ایک کوٹیشن پڑھی تھی کہ ان کو کسی عدالت میں پیش ہونا پڑا جب انہیں پتہ چلا ججز کو کہ یہ استاد ہیں، تو پوری عدالت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح رائٹر کا بھی ایک مقام ہے، ادیب کا بھی ایک مقام ہے۔ ادیب آپ کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ایک بہترین ماحول پیدا کر کے دیتا ہے، اور ان کی جو تربیت کی جاتی ہے وہ ادیب کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ کے ساگر میں ڈوب کر بہت سے ایسے الفاظ تخلیق کرتا ہے جن سے پڑھنے والے اور نئی نسلیں اپنی مرضی کے موتی نکال سکتی ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ادیب کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو ادیب کا ایک مقام ہے۔ اپنے الفاظ کو صفحہ کرتاس پر بکھیرنے کے لیے جس کرب، اذیت، تکلیف اور دکھ سے ادیب گزرتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ لیکن نئی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے جب ایک کتاب تخلیق ہوتی ہے تو اس کتاب کی جو ویلیو ہے وہ اس کو صرف ایک کتاب ہی نہ سمجھ کر پڑھا جائے، اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نئی نسل کی بہترین تربیت کر سکتی ہے۔ حکومت پاکستان سے گزارش ہے، پاکستان کے متعلقہ اداروں سے گزارش ہے، ادیب کو اس کا جائز مقام دیں، مصنف کو اس کا جائز مقام دیں، شاعر کو اس کا جائز مقام دیں، کتابیں تخلیق کرنے والوں کو ان کا جائز مقام دیں، تاکہ نئی نسل جو بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے وہ کتاب کی طرف اپنا ایک رخ موڑے، کتاب کو ترجیح دے، کتاب کا مطالعہ کرے، کیونکہ اچھی اور پکیزہ کتاب تنہائی میں آپ کی بہترین دوست ہے، جو آپ سے چند لمحوں کے عوض ایک بہترین اور کبھی نہ ختم ہونے والا نفع دیتی ہے۔ حکومت پاکستان، محترم جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، جو کہ اپنے ایک ماہ کے دنوں میں انہوں نے جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں قابل ستائش ہے۔ تو برائے مہربانی میری ریکویسٹ ہے کہ عمران خان صاحب اس طرف بھی توجہ دیں، ادیب کو اس کا جائز مقام دیا جائے، اداروں کے ساتھ تعاون کریں، ادارے ادیب کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ان کے گھروں کے چولہے بھی جلتے رہیں۔ بہت شکریہ۔